اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقت فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو اس سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت و عذاب والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجیے عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گد گئیں۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں، بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیء واولئک هم وقود النار۔ کافروں کو ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی جو تفصیلات بیان فرمائی، اب اس کے بعد جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں، اور جب یہ کفر میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبتے ہیں، تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے بہت سارے اسباب میں سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ استکبار اور گھمنڈ بھی ہوتا ہے، اور آدمی کو یہ غرہ ہوتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، کوئی بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو اور دیگر مقامات پر تمام انسانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ روز محشر جب اللہ کی جناب میں آدمی کھڑا ہوگا تو اس کو نہ کسی کی شفاعت اور نہ کچھ لین دین اور نہ کوئی اور چیز اس کو بچا پائے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، کسی شخص کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، حتیٰ کہ آدمی کو فائدہ پہنچانے والی چیز بہت قریب جو ہوتی ہے، جیسے مثلاً ان کا مال اور ان کی اولاد۔ آدمی کا اپنا مال ہوتا ہے، کسی مرتبہ کوئی نقصان اور کوئی خسارے سے یا کسی بڑے آفت سے بچنے کے لیے اگر آدمی کے پاس مال ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس مال کو اگر میں نے لگا دیا تو یہ آفت اور یہ مصیبت بچا دے گی، تو ایک لمحہ نہیں لگاتا ہے اس مال کو لگانے میں، کیونکہ اس مصیبت سے بچنا اس کا اگلا ٹارگیٹ ہوتا ہے، اور اس مصیبت سے بچنے کا ہتھیار اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔
انتہائی قریبی چیز۔ دوسری چیز اس کی اپنی اولاد، اس کا جو خون ہوتا ہے، تو ایک جو رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا، باپ اس کے لیے جو قربانیاں دیا ہوتا ہے، باپ کے لیے اولاد کی جو انسیت اور محبت ہوتی ہے، تو آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ میرے دفاع میں سب سے پہلی آواز جو اٹھے گی وہ میرا اپنا بیٹا ہوگا، وہ میرا اپنا قریبی ہوگا۔ یہ دو چیزیں بہت قریب کی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کا اپنا ذاتی مال اور اس کا اپنا خون بیٹا۔ اب اللہ کے جناب جب آدمی کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے روز مشرک، کافر، مجرم، گنہگار کہے گا وادی بھر کے سونا اگر اس کے پاس رہے گا تو وہ کہے گا کہ یہ لے لے رب العالمین اور مجھ کو چھٹکارا دے، لیکن ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اور اولاد کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک قضیہ پیش کیا ہے کہ قیامت کے روز جب مجرم دیکھے گا یوم یود المجرم لا یفتد من عذاب یومئذ ببنی، مجرم کو جب یقین ہو جائے گا کہ مجھ کو عذاب دیا جانے والا ہے تو وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو آگ پر پیش کرے گا، اللہ ان کو ڈال دے، مجھ کو چھوڑ دے رب العالمین۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اس اذیتناک منظر سے محفوظ رکھے تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ جب یہ نہیں کام آئے گا باقی تمام چیزیں اس کے بعد آتی ہے، باقی تمام چیزیں یہ انتہائی قریبی رشتے بیان کیے گئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تو سب جہنم کے ایندھن ہیں جن کی وجہ سے اگر تم برائی میں، اب یہی مال جب رہتا ہے تو اس کا غرہ رہتا ہے، آدمی گناہ میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، صاحب اولاد رہتا ہے، یہ اولاد کا معاملہ بڑا اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اولاد کو جو فتنہ قرار دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، اولاد کے لیے دوسرے کا مال مار لیتا ہے کہ اس کا فیوچر بنانا ہے، اس کو ترقی دینا ہے، اس کے لیے گھر بنانا ہے، اس کے لیے کاروبار کھڑا کرنا ہے، کبھی ان کی پرورش کرنے کے لیے حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، اس معنی میں یہ فتنہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان کی محبت میں حق اور باطل کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، اس معنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر تم عذاب سے بے پرواہ ہو کر کے دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہو تو تم کو نہ یہ بچا پائیں گی بلکہ یہ خود ایندھن ہوگی۔ کیوں؟ کہ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کیا ہوگا مال کی آدمی کو تو وہ مال کیا ہوگا؟ وہی مال جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر میں عذاب جب پیر کی طرف سے آئے گا تو صدقہ اس کو روکے گا، اور یہی مال اگر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اسی کو آگ کا بنا کر کے اسی سے اس کو داغا جائے گا، یعنی وہی مال اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ تو وہی اولاد جو دنیا کے اندر اس کے لیے راحت کا سامان ہو سکتی تھی، اگر وہ نیک اور صالح ہوتی تو اس کی نیکیاں اس کے لیے کارآمد ہوتی، اس کی دعائیں اس کے لیے کارآمد ہوتی، لیکن آخرت میں اگر وہ مجرم رہے گا تو اسی اولاد کو آگ پر خود پیش کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایندھن وہ خود پیش کرے گا، اس کو ڈال دے، مجھ کو محفوظ رکھ رب العالمین، یعنی وہ اس کے لیے کچھ کام نہ آئے گی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کے احکامات پر عمل، اور جو نعمتیں اللہ نے ہم کو میسر کی ہے ان نعمتوں میں اللہ کی رضا خاص طور سے شامل رہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شامل رہے، تاکہ وہ نعمتیں ہمارے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ مفید ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو مال کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر، قریبی رشتہ داروں پر، یہ سب نیکیوں میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن ہوا پرستی، نفس پرستی، گناہ پر اور مختلف برائیوں پر اگر آدمی اس کو خرچ کرتا ہے تو یہ وبال جان۔ اولاد کی تربیت آپ بہت تعلیم دلا دی، انتہائی اعلیٰ ڈگری دے دی، لیکن نہ اس کو نماز کی خبر ہے، نہ اس کو روزوں کی خبر ہے، نہ اس کو عقیدے اور منہج اور دین کی خبر ہے، تو وہ آپ کے لیے بھی وبال جان، اپنے آپ کے لیے بھی، سماج اور معاشرے کے لیے بھی، اور قیامت کے لیے بھی، وہاں بھی آپ کے لیے کچھ کارآمد نہیں ہے۔ تو اولاد اللہ نے اگر دی ہے تو ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق مفید اور کارآمد بنائے، جنت میں درجات کی بلندی کا سبب اس کے ذریعے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول اس کے ذریعے آدمی حاصل کرے۔ اس کے ذریعے نیک اور صالح اولاد کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، عمر بن عبدالعزیز یہ بڑے نیک تھے، 2 سال ان کا دور خلافت ہے، خلافت سے پہلے بڑی پرتعیش زندگی تھی ان کی، لیکن جب خلافت کا بار آیا تو ایسی زبردست دیانتداری اور ایمانداری ہے ان کی کہ 5ویں خلیفہ راشد کے طور پر ان کو شمار کیا جاتا ہے۔
ان کے دور حکومت میں آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے غربا کو تلاش کرتا تھا. 2 سال میں یہ حالت کی تھی انہوں نے. لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹوں کو جو ترکہ ملا وہ 1 دینار ملا تھا, 1. اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا, 7 بیٹے تھے, سب کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے مال چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. اگر مال چھوڑ کر جاتا اور تم برے ہوتے تو اس مال کو برائی کے راستے میں خرچ کرتے, اور اگر تم نیکوکار ہو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے, وہ تمہارا کارساز ہے. اور اسی کے کچھ آگے پیچھے ایک اور بنو امیہ کے بہت بڑے انسان یعنی خلیفہ کی وفات ہوئی. 11 لاکھ درہم اور بکریاں, اونٹ کے ریوڑ سب ان کے بچوں میں تقسیم ہوئے. لیکن چند دنوں کے بعد لوگوں کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو ایک جہاد میں 200 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے دیکھا گیا. اور اس بادشاہ کا جس کا میں نے تذکرہ کیا, اس کے بیٹے کو حج کے موقع پر لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا. اللہ رب العالمین اس طریقے سے دنیا کے اندر بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا. دین تھا ان کے پاس, اللہ کی رضا اور خوشنودی تھی, اللہ کو راضی کرنے والے عمل تھے, وہ اپنی اولاد صالح کو دیا. اور اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا ہے. رب العالمین اپنے بندوں کو اللہ بڑا انعام کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. اب دیکھیے تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف نظر ڈالیے. ایک آدمی کی انفرادی زندگی سے اب اجتماعی کی طرف چلا گیا معاملہ. جیسا آل فرعون کا حال ہوا, کیا نہیں تھا, حکومت تھی, طاقت تھا, اختیار تھا, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا, فوج پھاٹا سب تھا. اور ان کا جو ان سے پہلے تھے, اس سے پہلے نمرود کا معاملہ, دیگر ایسی قومیں جیسے قوم عاد, قوم سمود, یہ انبیاء کرام کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے تم نکل جاؤ ہماری بستی سے, نکال دیں گے, تم تو بالکل نئی چیز لائے ہو. غلبہ تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کاش میرے پشت پر کوئی طاقتور گروہ ہوتا ہے تو میں تم کو جواب دیتا. سامنے اتنے طاقتور لوگ تھے. اللہ کے نبی کے مقابل بھی ایسے ہی معاملہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے دیکھو انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, سب کچھ تھا, نشہ تھا طاقت اور اقتدار کا, کون ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. چھوٹی نظریں جب ہوتی ہے تو صرف وہ مقابل کی چیز نظر آتی ہے, لیکن ان تمام کا خالق و مالک اس کی طرف نظر نہیں آتی ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کی نگاہیں اس طرف ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کا خالق و مالک. حالات کتنے بھی خلاف ہیں لیکن ان حالات کو بدلنے کی قدرت و طاقت اللہ رب العالمین کی طرف ہے, اس کی طرف نظریں ہوتی ہے, یعنی بڑی دور تک وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب, اور اللہ سخت و عذاب دینے والا ہے. پکڑ لیا. تو آپ کے سامنے جو کافر قوتیں دندناتی پھر رہی ہیں حکومت کے غرے میں, اختیار کے غرے میں, طاقت کے زوم میں, آپ ذرا سا بھی پریشان نہ ہوئیے. تاریخ کے اس مسلسل سبق کو دہرائیے, بس اپنا کردار یاد رکھیے کہ دین پر آپ کو جمنا ہے, اور جتنی کچھ طاقت اور قوت اللہ نے دی ہے دین کی, عمل کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت کرنا ہے. اپنا فریضہ یاد رکھیے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. کافروں سے کہہ دیجئے تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے, اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے. کبھی اللہ تعالیٰ اجتماعی حیثیت سے مغلوب کرتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کچھ طبقات کو ان میں سے مغلوب کرتا ہے. الگ الگ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. بنو قریظہ, یہ یہود, بنو قینقاع, بنو نذیر, کیا ہوا؟ اللہ نے کیسا مغلوب کیا ان لوگوں کو. بڑا غلبہ تھا, بڑی قدرت تھی, بالکل آسائش کی زندگی گزار رہے تھے, اللہ نے مغلوب کر دیا. اور اس کے بعد کہا قیامت کے روز جب جمع کیے جاؤ گے ہمیشہ کی زندگی میں تو بہت ہی خطرناک ہے. ہم بھی اپنے اطراف کا جائزہ لیں, محاسبہ کریں. ویڈیوز آتے ہیں, باقاعدہ تفصیلات آتی ہے کہ ایک آدمی دین کے خلاف, اللہ کے خلاف, اسلام کو ماننے والوں کے خلاف بڑا غرہ ہوتا ہے, اشتعال انگیز تقریر کی, خطرناک. تھوڑی دیر کے بعد خبر لگی کہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ بھیجا باہر ہو گیا, ایسا ہوا کہ یہ دیکھتے دیکھتے چلا جاتا ہے آدمی. یہ انفرادی حیثیت سے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے, آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے, غرہ رہتا ہے, وہ اپنی زوم میں یہ کام کرا جاتا ہے. لیکن اللہ کی جب گرفت اور پکڑ آتی ہے
اللہ اس کی تفصیلات بیان کروا رہا ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقت فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رعی العین. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں سے جو گد گئیں. یہ دو جماعتوں سے مراد مشرکین مکہ کا لشکر اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ. اہل ایمان اور اہل کفر دو گروہ تھے جو آپس میں گد گئے. مطلب غزوہ بدر میں جن کا آپس میں مقابلہ ہوا. اللہ نے ارشاد فرمایا ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. اب دونوں لڑنے کے لیے میدان میں نکلے. مقابلے میں دونوں ہیں ایک دوسرے کے, لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے, لیکن دونوں کا ٹارگٹ مقصد بالکل الگ ہے. ایک کا مقصد دنیا کے تمام بندوں کو اللہ کی بندگی میں لے آنا اور اکیلے خالق و مالک کی عبادت اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرنا. اور ایک کا مقصد اتنے سارے معبودان باطل کے مقابل ایک معبود, تو اپنے بنائے ہوئے معبود, خود ساختہ معبودوں کو منوانا. یہ ایک کا مقصد اپنے رسم و رواج کی حفاظت کرنا, اپنے نفس اور انا پرستی کی, اپنے اقتدار کی حفاظت کرنا, اور ایک کا مقصد دین پر عمل اور اس کی حفاظت. ٹارگٹ بالکل تبدیل, اور ٹارگٹ تبدیل تو ایک نفسانی خواہشات, اقتدار, نشہ, اپنے جھوٹے بنائے ہوئے ضابطے, کہانیاں, قصے اور مذاہب کے لیے آ رہا ہے, اور معبودان باطل کے لیے, اور ایک اکیلے اللہ اور اس کے ضابطے کے لیے. اپنا کچھ نہیں ہے اس کا. جس کا بندہ ہے اس کے لیے اللہ کی عظمت, جس کے احکامات پر عمل کرنا ہے اس کے احکامات کی بڑائی کے لیے. اپنی بات وہ نہیں رکھ رہا ہے, اپنا اس کا کچھ نہیں ہے. اب یہ دو گروہ آئے آمنے سامنے لڑنے کے لیے. یہاں بہت بڑی تسلی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے حزب اللہ, ایک ہوتا ہے حزب الشیطان. ایک اللہ کا لشکر اور ایک شیطان کا لشکر. تو آدمی کے لیے تسلی ہے کہ میں تو جس لشکر سے تعلق رکھتا ہوں وہ اللہ کا لشکر ہے. بہت بڑی تسلی ہوتی ہے. بڑی سے بڑی قوت سامنے ہو تو آدمی بالکل مطمئن ہو جاتا ہے. یہ اطمینان قلب, دل کی تسکین کا یہ خیال سامان ہوتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھتے. اب اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی آئی؟ مشرکین مکہ اور صحابہ کرام جب آمنے سامنے ہوئے, تو آپ نے اس سے پہلے کے دروس میں سنا ہوگا اور سورہ انفال میں اس کی تفصیل آئے گی کہ جب یہ گئے تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کو مشرکین مکہ کی جو تعداد ہے یہ جتنی تھی اس سے کم نظر آئی. یعنی اپنے سے دگنا, جبکہ 3 گنا سے زیادہ تھے. وہ 1000 کے آس پاس تھے اور یہ 313, اندازہ لگائیے. تو ان کو حوصلہ تھا, جم گئے. تعداد کم جب نظر آئی تو مشرکین مکہ کو پہلی مرتبہ میں تعداد بہت زیادہ نظر آئی. ارے بہت کم نظر آئی. صحابہ کرام کی اتنی کم تعداد نظر آئی کہ شک ہونے لگا. تو تاریخ پڑھیے کہ ایک مشرک کو لگایا کہ ذرا رپورٹ نکالو, ذرا تحقیق کرو کہ اتنا ہی ہے لشکر یا پیچھے کوئی لشکر آنے والا ہے. جب وہ دونوں اطراف میں گھوڑا دوڑا کر آیا تو کہتا ہے کہ لشکر تو اتنا ہی ہے, لیکن میں ان کے سروں پر موت دیکھ رہا ہوں. ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بنا کسی کو مارے مرے گا. کوئی شخص, یعنی بالکل انجام سے بے پرواہ. ان کے چہروں کا جو اطمینان اور سکون ہے وہ کچھ اور ہی داستان سنا رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ایک دوسری مدد کیا آئی کہ پھر مشرکین کو صحابہ کرام کی جب ترتیب لشکر کی لگی تو بہت بڑا لشکر نظر آنے لگا. اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں خوف ہو گیا. پھر اللہ نے فرشتوں کو جو اتارا قطار اندر قطار, تو یہ فرشتے نظر آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرکین مکہ کے لشکر میں تھے, جبرن لائے گئے تھے, اللہ کے نبی کی سزا تھی. تو ان کو جب گرفتار کرے کہ ایک صحابی لائے تو کہا اللہ کے نبی میں نے ان کو گرفتار کیا ہے. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ سچ بات نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. مجھ کو تو ایک گورے چٹے انسان نے گرفتار کیا جس کو میں اب نہیں دیکھتا ہوں, اور وہ ایک سفید گھوڑے پر سوار تھا. تو اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا کہ چپ ہو جاؤ,
تمہاری مدد اللہ نے ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے کی. تو فرشتوں کو اتارا اللہ نے, تو ان کو تعداد دگنی. اب ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا. اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مدد کی. ایک تو یہ کہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا. دوسرا یہ ہوا کہ صحابہ کے دلوں میں اتنا اطمینان ڈالا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے تلوار چھوٹ جاتی تھی. اونگ تک آئی ہم کو, اتنا اطمینان قلب ہوا. بارش ہوئی, صحابہ کرام نہا دھو کر کے فارغ ہوئے, پانی کی سے سیراب ہوئے, اور مشرکین مکہ کی طرف کیچڑ ہو گیا, یا موسم کی اور پھر فرشتوں کی. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب تمہاری تعداد کم ہوگی, قلت رہے گی, سب کچھ رہے گی, اور تم ڈر جاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ موسموں سے بھی, فرشتوں سے بھی, اور جذبات و احساسات سے بھی مدد کرے گا. دشمن کے دل میں تمہارا غلبہ اور خوف ڈال دے گا. اب یہیں پر ذرا سا آگے بڑھ گئے. چونکہ اوپر سے خطاب ہو رہا ہے کن لوگوں سے؟ کتاب آل فرعون, یہ سب ہیں یہود اور نصارہ. تو تاریخ پڑھ گئے. طالوت اور جالوت کے درمیان جو مقابلہ ہوا, جس میں حضرت داؤد علیہ السلام شریک تھے, اور آپ نے گوفن جب چلائی تو جالوت اس سے قتل ہوا, مرا. بہت چھوٹا لشکر تھا. ان لوگوں نے کہا, بنی اسرائیل کے لوگوں نے, کہ آج تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بہت بڑا لشکر ہے. اور ان کو آزمایا جانے والا تھا. ایک نہر پر سے طالوت نے کہا کہ اس نہر پر جب جاؤ گے تو پیاس کی شدت بہت ہوگی, لیکن پانی نہ پینا. آزمائش ہے, بہت پیاس ہو تو ایک چلو پی لینا. لیکن جو اہل ایمان تھے وہ مان گئے. بقیہ لوگوں نے خوب جی بھر کے پانی پی لیا. اب جب پی لیا تو پس تو حوصلگی آ گئی, سستی آ گئی. تو کہا آج تو مقابلے کی طاقت نہیں ہے, کل لڑیں گے. اب جب وہاں پہنچے تو اہل ایمان جو تھے, جنہوں نے عمل کیا تھا, انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹے گروہ کو ہم نے ایک بہت بڑے گروہ پر فتح دی. اللہ نے ان کو غالب کیا. جالوت کے لشکر پر فتح پا گئے وہ لوگ. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا, واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. ہم لوگ کمزور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں ہے. اور اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے, اللہ کی مدد آئی تو نار نمرود قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, سلامتی والی بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بہت کمزور تھی. فرعون پورے لاہو لشکر کے ساتھ تھا. کیا ہوا جب دریا میں اترا تو اللہ نے ارشاد فرمایا, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. دریا کے پانی کو حکم دیا, آپس میں مل جا. کوئی لشکر نہیں, اللہ کے بے شمار لشکری ہے. جس لشکر کو چھوڑ دے گا باطل شکست تو کھائے گا, اور حق پر چلنے والے محفوظ رہیں گے. رب العالمین نے یہ تاریخ کا مسلسل سبق دیا ہے. کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا, موسیٰ اور بنی اسرائیل کی. اللہ نے کہا ہرگز نہیں, تجھے نہیں, آج تیری لاش کو عبرت نجات دیں گے اور پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیں گے. آج تک وہ عبرت کا نشان بنے ہوئی ہے. کیا ہوا؟ مشرکین مکہ غزوہ بدر سے ایک روز قبل اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں بتا دیا, یہاں فلاں سردار مارا جائے گا, یہاں فلاں سردار قتل ہوگا, یہ جگہ ہے جہاں اس کا لاشا پڑا رہے گا. سرداران مکہ کے بارے میں پہلے اللہ کے نبی نے پوچھا ان سے, صحابہ سے, کون کون؟ مشرکین مکہ میں سے 2 لوگ پکڑے گئے, ان سے پوچھا. صحابہ نے پھر بیان کیا. مشرکین مکہ کے غلاموں نے کہا فلاں فلاں فلاں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, مکہ نے اپنے کلیجے نکال کر رکھ دیے. اور آپ تاریخ پڑھ گئے کہ جب بدر میں شکست ہوئی کیسی حالت تھی. پہلا آدمی جب مکہ پہنچا تو اس نے کہا کہ بدر میں ہم کو شکست ہو گئی. تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا, ہو ہی نہیں سکتا. 313 1000 کے لشکر جرار کو مار لے جائے, ناممکن ہے. تو وہیں پر امیہ بیٹھا ہوا تو وہ کہتا ہے, اس سے پوچھو تو میں کہاں ہوں. ارے بولے یہ سامنے حتیب میں بیٹھا ہے. یعنی اس نے کہا کہ اس کا دماغ چل گیا. جب وہ بولا عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, ولید مارا گیا, ابو جہل مارا گیا, تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. ماتم پر پابندی لگی تو ایک دلچسپ واقعہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں لکھا ہے
کہ ایک بوڑھا جس کے بیٹے مارے گئے تھے، ایک روز رونے کی آواز سنی تو کہا ماتم کی اجازت مل گئی ہے؟ کہا نہیں کی ہوئی۔ عورت اپنی اونٹنی کے گم ہونے پر رو رہی ہے تو کہا رو رہی ہے؟ اس نے جو اشعار کہے اس میں یہ ہے کہ رونا ہے تو عقیل پر رو، حارث پر رو، جو بہادروں کا بہادر اور جری لوگوں کا سردار تھا۔ رونا ہے تو ان مکہ کے سرداروں پر رو کہ اگر وہ ہوتے تو آج جو سردار بنے یا کبھی سردار نہیں بنتے۔ تو اللہ کے نبی نے ان مشرکین مکہ کے بارے میں بتا دیا فلاں 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 جگہ یہ مارا جائے گا۔ اور یہ نبوت کی دلائل النبوہ میں سے ایک یہ بھی ہے سچے نبی ہونے کی، ایک ذرا سا اس جگہ سے ادھر ادھر کوئی نہیں ملا تھا، سب وہیں مارے گئے تھے جہاں اللہ کے نبی نے بتایا تھا ایک دن پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جسے چاہے وہ اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بہت عبرت ہے۔ آدمی آنکھ کھول کر کے دیکھے کہ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کمزور غالب ہوتے ہیں اور طاقتور مغلوب ہوتا ہے، اور طاقتور کا وجود تک اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے یہ مرغوب چیز کیا؟ عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے، یہ اللہ نے مزین کر دیا، دل میں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو عورت اور خوشبو بہت محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بہترین متاع آدمی کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے جانتے ہیں؟ نیک اور صالح بیوی، یہ بہترین سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی کو خوشبو بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ بیٹے، آدمی کی نسل اسی سے چلتی ہے، بیٹے کی اولاد کی خوشخبری آدمی کو اگر آتی ہے تو اس کی کیفیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اپنے بیٹوں کو جتنا ترقی یافتہ اور جتنا کامیاب دیکھتا ہے ایک باپ، اتنا زیادہ اس کی آنکھ کو سکون پہنچتا ہے، اتنے فخر کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے۔ اور مال کا معاملہ آدمی ہے کا ایسا ہے کہ سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسرے وادی کی وہ خواہش رکھے۔ جتنا زیادہ سرمایہ آدمی کے پاس ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے، اتنا زیادہ مال۔ اللہ نے یہ رکھا ہے نشاندار گھوڑے، یعنی اصیل جو گھوڑے اس وقت کی ملکیت وہ تھے، آج کے دور میں بہترین سواریاں جو آدمی کو میسر ہے وہ، اور چوپائے اور کھیتیاں، الگ الگ مقام پر الگ الگ چیزوں کی قیمت ہوتی ہے۔ بہت مال و دولت ہو تو بہترین بیوی ہے تو اولاد ہے تو مال ہے تو مال کی بھی قسمیں ہیں، کہیں تو سونے چاندی کی قیمت ہے، کہیں اسٹیٹ اور پلاٹ کی قیمت ہے، کہیں فیکٹریاں اور ان چیزوں کی قیمت ہے، کہیں جو ہے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں لمبی لمبی زمینوں کا آدمی مالک ہوتا ہے، کھیتیاں ہوتی ہیں، سرسبز و لہلہاتے کھیت باغات، ہر وقت فصلیں نکلتی رہتی ہے، آدمی کے لیے وہ ہوتا ہے۔ جانوروں کے ڈھیر ریوڑ، کہیں آدمی کا سرمایہ یہ ہوتا ہے۔ تو مختلف سرمایہ کی جو شکلیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ دنیا کا سامان ہے لیکن ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو یہ جو سامان زینت دار ہیں ان کا صحیح استعمال، ان کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا اصل کامیابی یہ ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ۔ دیکھیے بڑی زبردست بات، پوری ترتیب کا یعنی اصل و نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ کہہ دیجئے قیامت میں اس سے بہتر چیز بتاؤ۔ اب یہ تمام چیزیں تو ہیں مزین، بس اسی کے پیچھے لگ جاؤ، اسی کے پیچھے تمہاری پوری زندگی چلی جائے۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے، ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ جو جنت دے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ دنیا جو ہے اس سے
10 گنا بڑی. جب وہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے, اس کو یقین ہی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو چند پلاٹ, کچھ زمینیں, کچھ کھیت, یہ تمام چیزیں, جنت جس کی وسعت کا کیا عالم ہے, جس کی بڑائی کا کیا عالم ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک سایہ دار درخت جو ہے 40 سال تک اس کے نیچے ایک سوار مسلسل چلے گا تو اس کا سایہ نہیں ختم ہوگا, اتنا طویل و عریض. اور اس کی نعمتیں کیسی, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہریں بہ رہی ہوگی. اب خزانے کس کے لیے, سامان تعیش کے لیے ہوتا ہے نا, جتنا مال رہتا ہے اتنی بے فکری رہتی ہے, جو چیز چاہے حاصل کر لے ہوئے. جنت میں جس چیز کی خواہش کرے گا آدمی مل جائے گی. اچھا پھر اس کے بعد بیویاں, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا ازواج مطہرہ ورضوان من اللہ. بیویاں کیسی ہوگی, پاک, 2 حیثیتوں سے. ایک تو یہ کہ دنیا کی عورتوں کو جو ہر مہینہ ایک پیریڈ آتا ہے مخصوص, ایام جو ہوتے ہیں مخصوص حیض کے ایام, وہ نہیں ہوگا. مرد اور خواتین جتنے بھی جنت میں ہوں گے ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہمارے جسم سے بہت ساری چیزیں ایسی نکلتی ہیں جو ہمیں یعنی بری محسوس ہوتی ہے لیکن وہ ضروری ہے. جیسے پاخانے کا نکلنا ہے, ہوا کا خارج ہونا ہے, زکام کی صورت میں جو مادہ نکلتا ہے, کان سے کچھ میل وغیرہ نکلتی ہے, پیشاب اور پاخانہ ہے, یہ تمام چیزیں جنت میں نہیں. یہ تمام چیزوں کا خروج ہی نہیں ہے جنت میں. اللہ نے جنتی انسان کو ایسا اس کا یعنی جو سسٹم ہے اس کو ایسا کر دے گا رب العالمین کہ یہ سب نہیں ہوگا. اب بیویاں جو ہوگی یہ اس سے بالکل پاک ہوگی, اور ازواج مطہرہ نیچی نگاہ والی ہوگی. وہ سوائے اپنے شوہروں کے کسی کو دیکھے ہی کہ نہیں. ایک آدمی کی بیوی انتہائی نیک, انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت و بے مثال, اور جب اس کو کامل یقین ہو کہ یہ میرے علاوہ کسی طرف نہیں دیکھتی, ذرا سا سوچئے اس کی کیفیت کیا ہوگی. تمہارے خوابوں سے بڑھ کر کے, تمہارے تصور سے بڑھ کر کے اللہ وہ عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہترین تقوی والی زندگی اگر گزارو گے تو یہ جو چیزیں تمہارے لیے بہت پسندیدہ ہے یہی سب جنت میں ملنے والی ہے. یہاں بھی حاصل کرو لیکن تقوی کے ساتھ. سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لا چکے, جو بھی تو نے کہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں, ہمارے گناہ معاف فرما. ہر وقت احساس ہوتا ہے اگر غلطی کرتے ہیں فوراً اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, اللہ معاف فرما. اللہ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے, معافی کو بہت پسند کرتا ہے رب العالمین. بندہ جتنا زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے. اللہ کے نبی 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. استغفار آدمی کے اندر بندگی کے شعور کو بیدار کرتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی غلطیوں پر اس کو معاف کرنے والا ہے. رب کی عظمت دل میں داخل کرتا ہے, رب کے رحم و کرم کو بڑھاتا ہے رب العالمین کے. اور جب غلطی کا احساس آدمی کو ہو جاتا ہے تو غلطی سے بچنے کا احساس بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب ایک آدمی کو یہ سمجھ گیا کہ یہ غلط ہے اور یہ توبہ اور استغفار اس کو بتاتا ہے, اور توبہ اور استغفار نہیں کیا مطلب نارمل چیز ہے چلنے دو نہ. جیسے ایک مرتبہ کسی دکان سے آدمی کوئی چیز خریدا اور اس کو لگا کہ بہت مہنگی دے رہا ہے اور پھنسا رہا ہے, تو وہ کبھی دوبارہ وہاں کھڑا نہیں ہوگا, لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ سمجھ رہا نہیں بہت سستی ہے بالکل اچھی ہے, اور مرتبہ پھنستا چلا جائے گا. تو توبہ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی توبہ اور استغفار کی اگر عادت ڈالتا ہے, جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے بس توبہ اور استغفار کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صفت ہمارے گناہ معاف فرما, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. بہت ضروری چیز ہے آگ کے عذاب سے بچنا. اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی, قرآن میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا, دنیا کی سب سے جامع دعا, اس میں یہی چیز ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا کا خیر اور بھلائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت کے خیر اور بھلائی, وقنا عذاب النار, عذاب سے پناہ. یہ اہم چیز ہے, یہ دعا مانگتے ہیں کون؟ الصابرین, صبر کرنے والے, صبر کرنے والے, نیکی پر جمنے والے, گناہ سے رکنے والے, گناہ گاروں کی طرف سے
اذیت ملنے پر شکوہ نہیں کرنے والے، ہر تکلیف نیکی کے لیے برداشت کرنے والے، وہ صادقین سچے، ہر حیثیت سے سچے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں تو زبان سے نہیں، بلکہ ان کا کردار بھی ویسے کہ واقعی وہ بولے ہم ایمان والے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے تو واقعی وہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ہم دھوکہ نہیں دیتے کیونکہ اسلام میں دھوکے کی گنجائش نہیں ہے، میں اسلام کو ماننے والا ہوں تو وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ ہم بے ایمانی نہیں کرتے اس لیے کہ اسلام میں منع ہے، میں اسلام کو مانتا ہوں، سچا ہے وہ اپنے کردار سے اس کا ثبوت دیتا ہے۔ میں رشتہ جوڑتا ہوں کیونکہ اسلام نے رشتہ کاٹنا منع کیا ہے، اس لیے وہ رشتہ جوڑ کر رکھتا ہے، وہ سچا ہے۔ جس عمل میں اس کو دیکھو گے وہ صادقین سچا نظر آئے گا۔ بیٹا ہے باپ کا فرما بردار ہے، سچا ہے کیونکہ اسلام نے حکم دیا ہے۔ باپ ہے بیٹوں کے ساتھ انصاف کرنے والا، شوہر ہے بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا، وہ صادقین سچا نظر آئے گا وہ ہر جگہ، وہ صابرین و صادقین والقانتین سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، والمنافقین اللہ کی راہ میں والمنفق معاف کیجیے گا، صابرین و صادقین والقانتین والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اب یہ دیکھیے صفتیں اللہ بیان فرما رہا ہے، فرما برداری، کسی بھی حکم کے سامنے اڑگل نہیں بنتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، بلکہ فرما بردار اور نافرمانوں کی جو دو لسٹ بنتی ہے تو ہر جگہ ان کا نام فرما برداروں میں رہتا ہے۔ اور والمنفقین اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ روزانہ نکالتے رہتے ہیں، چائے پان تو روزانہ اپنے لیے کرتے ہیں، دوسرے اخراجات تو کرتے ہیں، سال میں ایک بڑا بجٹ تہوار کے لیے ہے، پارٹیوں کے لیے، شادیوں کے لیے، ایسا ہی ان کا معاملہ مالی رہتا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکالتے رہتے ہیں۔ پھر مواقع سے بڑے بڑے نکالتے رہتے ہیں، جب موقع ملتا ہے اتنی طاقت سے نکالتے ہیں، جب خوش ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا، نیکی کر کے خوش ہوتے تھے وہ۔ تو جب آدمی کے پاس مال رہتا ہے تو مال اللہ کے راستے میں دے کر کے چپکے سے دیتا ہے، نیکی بچاتا ہے، چپکے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ بجٹ کا حصہ، اپنے بجٹ کا حصہ اللہ کے راستے میں رکھنا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیے ایک حدیث ہے، آدمی مال چاہتا ہے کہ اس کا بڑھ جائے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو فرشتے صبح بات کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر، دینے والے کا بڑھا، دوسرا کہتا ہے اللہ روکنے والے کا روک لے۔ اب ہم تو چاہتے ہیں مال، اور کون ہے رزقوں کا دینے والا؟ اللہ۔ اور دعا کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ نیک لوگوں کو کہتے ہیں، فرشتوں میں گناہ کی صفت ہی اللہ نے پیدا نہیں ہے نا، بنائی ہی نہیں ہے گناہ کی صفت، وہ انتہائی فرما بردار، وہ ان کی سانس ذکر ہے، وہ دعا کرتے ہیں۔ تو صبح آدمی کی جتنی بھی طاقت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے بہت بڑا بجٹ، اصل میں اللہ کے ہاں صدقے کی قیمت کیفیت پر ہے۔ ایک آدمی تھوڑا سا اللہ کے راستے میں، اس کے دوسرے بھی فائدے ہیں، ایک تو مال، فرشتوں نے دعا کی، دوسرا صدقہ، اس کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں ٹل جاتی ہے، صدقے کے ذریعے علاج، عذاب قبر سے بچاؤ کا سامان، آخرت میں والمنفقین۔ اور پھر کس لسٹ میں ہم چلے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی لسٹ میں چلے گئے۔ کتنے فائدے ہیں، اماؤنٹ نہیں، کچھ نہ کچھ طے کر کے رکھنا چاہیے۔ ہم روزانہ اپنی ضرورت کے اوپر کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی ایک حصہ، کتنا بڑا ہے اتنا نہیں۔ آدمی اپنے گھر میں کوئی انتظام کر سکتا ہے کہ وہاں ڈال دے، بعد میں اس کو کچھ قابل ذکر ہو تو خرچ کرے، الگ الگ انداز، جیسے آدمی پیسے جمع کرتا ہے، غلے وغیرہ بناتا ہے، یا آخرت کا بھی کچھ اپنے گھر میں رکھنا چاہیے آدمی کو، اس کا سامان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور والمستغفرین رات کے آخر پہر میں مغفرت طلب کرنے والے۔ یہ پہر قبولیت کا پہر ہے، اللہ سے راز و نیاز کا، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھنے کا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا، اللہ کی طرف سے ہونے والے اعلان کا فائدہ اٹھانے اور لبیک کہنے کا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ راتوں میں اللہ کے جناب میں جہنم کے خوف سے اور جنت کی امید میں جو کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا،
نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ بڑے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے. یہ اہل ایمان کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. اللہ تو نے منکرین قرآن و حدیث کا جو انجام بیان فرمایا ہے رب العالمین، الہ العالمین، اہل ایمان کی جو مدد کا وعدہ فرمایا ہے رب العالمین، ہمیں اہل ایمان کی مدد میں رکھ دے، ہماری مدد فرما رب العالمین. رب العالمین اہل ایمان کی جو صفتیں تو نے بیان فرمائی ہے الہ العالمین، ہمارے کردار و عمل میں رب العالمین وہ ڈال دے. الہ العالمین صبر کرنے والا، رب العالمین سچا، الہ العالمین تیرے راستے میں خرچ کرنے والا، اے اللہ استغفار کرنے والا بنا رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.